خطبہ نمبر 152 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں پروردگار کی صفات اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفات پروردگار کا ذکر۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی تخلیق سے، اپنے وجود کا، اپنی مخلوقات کے حادث ہونے سے، اپنی ازلیت کا اور ان کی باہمی مشابہت سے اپنے بے نظیر ہونے کا پتہ دیا ہے۔ اس کی ذات تک حواس کی رسائی نہیں ہے اور پھر بھی پردے اسے پوشیدہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مصنوع صانع سے اور حد بندی کرنے والا محدود سے اور پرورش کرنے والا پرورش پانے والے سے بہرحال الگ ہوتا ہے۔ وہ ایک ہے مگر عدد کے اعتبار سے نہیں، وہ خالق ہے مگر حرکت و تاب کے ذریعے نہیں، وہ سمیع ہے لیکن کانوں کے ذریعے نہیں، اور وہ بصیر ہے لیکن آنکھیں کھولنے کے ذریعے نہیں، وہ حاضر ہے مگر چھوا نہیں جا سکتا، اور وہ دور ہے لیکن مسافتوں کے اعتبار سے نہیں، وہ ظاہر ہے لیکن دیکھا نہیں جا سکتا، اور وہ باطن ہے لیکن جسم کی لطافت کی بنا پر نہیں، وہ اشیاء سے الگ ہے اپنے قہر و غلبے اور قدرت و اختیار کی بنا پر، اور مخلوقات اس سے جداگانہ ہے اپنے خضوع و خشوع اور اس کی بارگاہ میں بازگشت کی بنا پر۔ جس نے اس کے لیے الگ سے اوصاف کا تصور کیا، اس نے اسے عادات کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا، اور جس نے ایسا کیا اس نے اسے حادث بنا کر اس کی ازلیت کا خاتمہ کر دیا، اور جس نے یہ سوال کیا کہ وہ کیسا ہے، اس نے الگ سے اوصاف کی جستجو کی، اور جس نے یہ دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے، اس نے اسے مکان میں محدود کر دیا۔ وہ اس وقت سے عالم ہے جب معلومات کا پتہ بھی نہیں تھا، اور اس وقت سے مالک ہے جب مملوکات کا نشان بھی نہیں تھا، اور اس وقت سے قادر ہے جب مقدورات پردہ عدم میں پڑے تھے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام۔ دیکھو، طلوع کرنے والا طلوع ہو چکا ہے اور چمکنے والا روشن ہو چکا ہے، ظاہر ہونے والے کا ظہور سامنے آ چکا ہے، کجی سیدھی ہو چکی ہے، اور اللہ ایک قوم کے بدلے دوسری قوم اور ایک دور کے بدلے دوسرا دور لے آیا ہے۔ ہم نے حالات کی تبدیلی کا اسی طرح انتظار کیا ہے جس طرح قحط زدہ بارش کا انتظار کرتا ہے۔ ائمہ در حقیقت اللہ کی طرف سے مخلوقات کے نگراں اور اس کے بندوں کو اس کی معرفت کا سبق دینے والے ہیں۔ کوئی شخص جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا ہے جب تک وہ انہیں نہ پہچان لے اور وہ حضرات اسے اپنا نہ کہہ دیں، اور کوئی شخص جہنم میں جا نہیں سکتا ہے مگر یہ کہ وہ ان حضرات کا انکار کر دے اور وہ بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دیں۔ پروردگار نے تم لوگوں کو اسلام سے نوازا ہے اور تمہیں اس کے لیے منتخب کیا ہے، اس لیے کہ اسلام سلامتی کا نشان اور کرامت کا سرمایہ ہے۔ اللہ نے اس کے راستے کا انتخاب کیا ہے، اس کے دلائل کو واضح کیا ہے، ظاہری علم اور باطنی حکمتوں کے ذریعے۔ اس کے غرائب فنا ہونے والے اور اس کے عجائب ختم ہونے والے نہیں ہیں، اس میں نعمتوں کی بہار اور ظلمتوں کے چراغ ہیں۔ نیکیوں کے دروازے اسی کی کنجیوں سے کھلتے ہیں اور تاریکیوں کا ازالہ اسی کے چراغوں سے ہوتا ہے۔ اس نے اپنی حدود کو محفوظ کر لیا ہے اور اپنی چراگاہ کو عام کر دیا ہے۔ اس میں طالب شفا کے لیے شفا اور امیدوار کفایت کے لیے بے نیازی کا سامان موجود ہے۔